یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 61. February 1987, wise in Eglinton, Jamaican of Toronto on Satago. Yeah, Mother. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بہت لمبی وائز نہیں کر سکوں گا. یارک ملز کے اندر ادھر کے بعد فورن پروگرام ہے. لیکن آج جو کچھ بھی میں بولوں گا وہ ایک بہت بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ کی بات ہے. جی کرپا کرینے دکھ داردر ٹارو سوامی مارا مہاو مکند مراری آشا تجھ تروٹھے نوے نند جپاموں جو ہوئے نظر تمہاری. انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی پاسٹ لائف کے جو گناہ ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں. اس کی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کی وجہ سے کس فیملی میں وہ پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، اس کے اوپر آدھار رکھتا ہے. بہت سے بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، بعض ایسے بچے ہیں کہ جن کے اندر کوئی کھوڑ کھاپن رہ جاتی ہے، بعض ایسے بچے ہیں کہ دیکھ کے انسان کو ترس آ جائے. جرمنی کے اندر 15 برس پہلے جب عورتوں نے پلز کھانی شروع کر دی تو ان کے بعض بچے ایسے بے ڈھب پیدا ہوئے کہ انسان کو دیکھ کے رونا آوے. میں نے ایک بچہ دیکھا، اس کے بازو نہیں تھے لیکن ہاتھ کندھے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بازو نہیں تھے. ایک ادھر ہاتھ تھا، ایک ادھر ہاتھ تھا. اب ماں باپ دیکھ کے اس کو روتے ہیں، لیکن کیا خدا نے ظلم کیا؟ اگر خدا نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے اپنی مرضی سے تو واقعی خدا ظالم ہے اور جسٹ نہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، کرپاڑو اور دیالو ہے، کمپیشنیٹ ہے، مرسیفل ہے. اللہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن اس بچے کی تقدیر ایسی تھی. خدا نے لاز بنائے ہیں اور ان لاز کے سامنے ہم کو ڈرایا بھی گیا ہے. دنیا کی ہر ایک حکومت کا آپ قانون دیکھو، کوئی بھی ایسا اسٹیچیوٹ لے لو، کوئی بھی لاز لے لو، تو جب یہ لا بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس لا کے توڑنے کی پنشمنٹ بھی ساتھ لکھی جاتی ہے. قدرت کا یہی قانون ہے. خدا نے لاز بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ پنشمنٹ بھی لکھ دی، اور ساتھ ساتھ اس کی جو انعام اور ایوارڈ اور ہے ریوارڈ وہ بھی لکھ دیا. اس کے لیے ہم کو فری ول دے کے خدا نے چھوڑ دیا، لیکن وہ ہمیں واچ کرتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ گاڈ نوز ایوری تھنگ بٹ ہی ڈز ناٹ انٹرفیئر ان یور ایکشن. خدا سب جانتا ہے مگر وہ واچ کرتا ہے. اس نے ہمیں فری ول دے کے، عقل دے کے، ہم کو یہ سب کچھ سمجھ دے کے چھوڑ دیا. اب اگر ہم
خدا کی نافرمانی کر کے دکھ میں پڑتے ہیں تو اس میں خدا کا کوئی قصور وانک نہیں. ہم کو اگر یہ کہا جائے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جاتا ہے تو کیا ہم ٹرائی کریں گے؟ اگر ہم کو یہ کہا جائے کہ یہ جو سی این ٹاور ہے اس کے اوپر آدمی جا کے گرنے سے مر جاتا ہے تو کیا ہم ٹرائی کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو یہ سوئسائڈ ہے اور اس کی بھی بڑی سزا ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھا کے دیکھو، بائبل ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو یا قرآن ہو، وید، گیتا، رامائن، سکھوں کے گرنتھ، پارسیوں کی زند اوستھا، جتنی بھی دنیا کی مذہبی کتابیں ہیں آپ کو ان کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ انسان کی لائف میں دکھ زیادہ ہے، سکھ کم ہے. مولا مرتضی علی کا ایک کلام ہے، ماتم دنیا گھر ماتم کا، جسے دیکھو سو روتا ہے زار، غفلت کا دٹا کانوں سے کاڑھو تو سنو کیسی پڑی ہے پکار. دنیا ماتم کا گھر ہے. ماتم کہتے ہیں غم کو، سورو کو، دکھ کو جو انسان کے دل کے اندر اس کو اندر اندر سے کھائے جاتا ہے. ہمیں تو جتنے بھی آج بیٹھے ہیں، آج میری آواز سن رہے ہیں، آپ اپنی اپنی لائف کو یاد کرو کہ پاسٹ میں ہم نے جتنے برس گزارے اس میں کتنے برس سکھ کے گئے، کتنے برس دکھ کے گئے. کبھی آپ اس کی ریشو پروپورشن نکالو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سکھ کی جو گھڑیاں ہیں وہ تھوڑی ہیں لیکن پاورفل ہیں، اور سکھ کی گھڑیاں وہ ہیں کہ جس میں خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور دکھ اس لیے آتے ہیں کہ ہم خدا کو دور کر دیتے ہیں. خدا دور نہیں، مگر جب دور سمجھتے ہیں اس کو تو پھر ہم دکھوں میں پڑ جاتے ہیں. ایک اور گنان کے اندر یہی، اس گنان کے ساتھ ساتھ کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ کرپا کری نے دکھ داری در ڈاڑو، اور عاجزی کی ہے کہ تو تو بڑا ہی مہان ہے. مکند کہتے ہیں بخشش دینے والے کو، مراری کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. یہ رحمان اور رحیم کا ترجمہ ہے. تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو انووک کیا جاتا ہے عبادت سے. ایک اور گنان کے اندر پھر کہتے ہیں کہ دکھ دوہلا سروے ٹاڑ جو، اے سنو مولا نرہری، یعنی میرے دکھ، میری مشکلیں دور کر دے یا مولا. ہم اپنی 3 وقت کی جب دعا پڑھتے ہیں تو تیسرے پارٹ میں ہم عرض کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ کے توسط سے، توسل عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود. جب تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں تو وسیلہ ڈھونڈو جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہوا تمہارا صاحب ہے، اس کا وسیلہ ڈھونڈو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو میرا وسیلہ ڈھونڈو. اسی وسیلے کو ہمارے اسماعیلی طریقے میں پیر کے پرسادے کہا گیا. پیر کی طفیل، پرسادے کہتے ہیں وسیلے کو کہ یا مولا پیر کے کارن سے، بیکاز آف پیر، فار دی سیک آف پیر، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف کر دے. انسان کی زندگی عرض کی میں نے آپ سے کہ دکھوں سے بھری ہے، مشکلیں اور پرابلمس ہیں. پھر ان دکھوں کی انٹینسٹی لو بھی ہوتی ہے، ہائی بھی ہوتی ہے. دکھوں کے اندر بڑی 6 کیٹیگریز ہیں، لیکن ہر دکھ دکھ ہے. اللہ
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی دکھ ہیں اس میں تم واویلا مت کرو، پروٹیسٹ نہ کرو، اپنے دکھ کے اندر شور بکور مت کرو. اگر راضی خوشی سے دکھ کو قبول کر لو گے تو خدا تمہارے اوپر راضی ہوگا. سبمٹ ہو جاؤ گے تو خدا تم کو اس بات کے لیے عبادت کا ثواب دے گا. کیونکہ ہر دکھ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ہماری مرضی کے بغیر نہیں آتا. جب خدا یہ کہتا ہے کہ میرے اذن کے بغیر، میری اجازت کے بغیر کوئی دکھ نہیں آتا، تو یہ مت سمجھنا کہ خدا دکھ دیتا ہے. خدا نے دکھ دیا ہماری غلطی گناہ کے اوپر، یہ اس کی ججمنٹ ہے. جیسے کوئی پولیس والا پکڑ بھی لے لے تو وہ کسی کو جیل میں نہیں ڈال سکتا، وہ میجسٹریٹ کے سامنے، جج کے سامنے کورٹ میں کھڑا کر دے گا. اور جب کورٹ اس کو حکم کرتی ہے کہ اس کو برس 2 برس کی جیل میں ڈال دو، تو حکم بھلے کورٹ کا ہے لیکن کیا کورٹ سب کو جیل میں ڈالتی پھرتی ہے؟ چوری کی، کوئی گناہ کیا، کرائم کیا، اس کے اوپر ہم کو ججمنٹ ملی، اس کے اندر جج کا کوئی قصور نہیں، جج رسپانسبل نہیں ہے. جج نے تو ججمنٹ دی ہے ہمارے ایکشن کے اوپر. اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ بھی جج ہے، قاضی ہے. خدا کے ناموں کے اندر ایک نام ہے القاضی. قاضی کہتے ہیں فیصلہ دینے والا، ججمنٹ دینے والا. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا نے جو لاز بنائے ہوئے ہیں اس کے سامنے ہمیں سزا ملتی ہے، اور وہ سزا اس لیے ملتی ہے کہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ لا اس نے بنایا ہے. اب ہم کو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی دکھ نکلتے ہیں، میں نے آپ کو عرض کی کہ دکھوں کے اندر بہت سی کیٹیگری ہیں. معمولی معمولی دکھ ہیں. ہر دکھ چاہے چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہوئے، دکھ کو سہن کرنے سے، دکھ کو قبول کرنے سے، راضی خوشی سے ایکسپٹ کرنے سے ایک تو پہلی چیز یہ بنتی ہے کہ دکھ کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ گھٹ جاتی ہے. دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سزا دی اور اس نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. اس لیے خدا تعالیٰ جب دکھ دیتا ہے یعنی ہمارے گناہوں کے کارن سے سزا دیتا ہے تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو ملنے کے لیے گئے. وہ بخار سے یعنی فیور کے اندر کانپ رہا تھا. نبی اس کے پاس گئے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے انس، بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. فیور آیا، دکھ تکلیف ہوئی، بھوک مٹ گئی، کھا نہیں سکتے، نیند نہیں کر سکتے اس کے زور سے. اللہ فرماتے ہیں دکھ میری مرضی کے بغیر نہیں آتے، اور خدا کی مرضی سے دکھ اس لیے آتے ہیں کہ خدا فرمایا ہر دکھ میں تمہارا خود کا ہاتھ ہے، یعنی تم رسپانسبل ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انس، بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. مطلب کہ بیماری سے، دکھ سے، جو کچھ بھی ہمیں تکلیف ملتی ہے اس سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جیسا کہ بائیاں کچن میں کام کرتی ہیں اور ہم کبھی کچھ فروٹ کھا رہے ہیں اور چھری سے ہاتھ کٹ گیا، تھوڑا سا لہو نکلا، یہ تو بہت ہی معمولی دکھ ہوا نا. اس میں بھی کوئی چھوٹا گناہ بخشا گیا، معاف ہو گیا. چلتے چلتے ذرا کسی کی ٹھیس لگ گئی، پاؤں مڑ گیا، تھوڑا زیادہ درد ہوا، اس میں کوئی بڑا گناہ بخشا گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے تو شاید اس کے اندر خدا کی کچھ رحمت بھی ہے. بعض ایسے دکھ ہیں کہ جو دکھ ہماری کرتوت اور اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے دکھ ہیں بہت تھوڑے کوانٹٹی میں لیکن کوالٹی میں بہت بڑے. ایسے دکھ بھی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کوئی بہت بڑا دکھ بھیجنے والا ہے، لیکن کسی نے دعا مانگی یا اس نے خود نے دعا مانگی، معافی مانگی، کچھ نیکی کا کام کیا، کسی کی مدد کی اور اس نے دعا کی، تو یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ روحانیت سے جو گزر گئی ہیں، جیسے کہ میرے ماں باپ گزر گئے، میرے دادا دادی گزر گئے، وہ زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. جب ہم کسی گناہ یا مصیبت کی وجہ، گناہ یا کوئی دکھ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بھولوں کی وجہ سے کوئی دکھ میں پڑتے ہیں اور ہمیں بڑی سزا ملنے والی ہوتی ہے،
تو وہ دعائیں مانگتے ہیں، انٹرسیس کرتے ہیں. اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ بڑی سزا کو چھوٹی سزا بنا دیتا ہے. اگر کسی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، خدا کا شکر کیا جائے کہ شاید موت لکھی ہوئی تھی لیکن خدا نے اس موت کو بدل دیا اور ذرا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. ہر دکھوں کے اندر ہمیں خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اپنی مصیبتوں میں اپنے صاحب کو یاد کرو. تو جو دکھ ہوتے ہیں دینداروں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں ایک آدمی بھگت تھا، مہمانی رکھی. مولا کو عرض کیا کہ خداوند میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ بخش دو. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا انسان ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگو، عبادت کرو. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ مولا اپنے منہ سے کہہ جاؤ تیرے کو معاف، تو وہ سمجھے کہ ابھی بخشے گئے. مولا تو دل کی نیتیں جانتا ہے. دوسری دفعہ عرض کی خداوند بہت گنہگار ہوں. تو فرمایا ہاں، انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ آدمی عبادت بندگی کرتا ہے، اس کے گناہ بخشے بھی جاتے ہیں. اس آدمی نے تھرڈ ٹائم حضرت امام کو کہا خداوند میں بہت گنہگار ہوں. حضرت امام ذرا سے تھوڑے سے وارم ہو گئے. آپ میں سے جس نے امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا ہے تو دنیا بھر میں مولانا امام سلطان محمد شاہ کے سامنے کوئی آدمی زیادہ دلیل کرتا تھا تو مولانا ناراض ہو جاتے تھے. اور ہمیشہ ہمیں اپنے مرشد اپنے مولا کے سامنے بہت آرگومنٹ کبھی نہیں کرنے چاہیے. وہ جو حکم کرے آمین، اور کبھی واپس پوچھے تو جواب دو، نہیں تو چپ رہو. اور جب ہم مولا کی راضی خوشی سے بات سن کے عمل کرتے ہیں، مولا بہت راضی ہوتا ہے. جب اس نے تھرڈ ٹائم کہا کہ خداوند میں بہت گنہگار ہوں، ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں رومال تھا. صاحب نے بچے کو کہا مجھے رومال دے. تو رومال لے کے مولانا امام سلطان محمد شاہ نے رومال کو ایسا پھیلا دیا، کھول کے رومال کو پھیلا کے اپنے منہ کے سامنے ایسا منہ پھرایا. اس بھگت کے سامنے رومال کر کے اپنا منہ چھپا دیا. حضرت امام فرمایا دیکھو، جب تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو، جب تم نیکی کرتے ہو، جماعت خانے جاتے ہو، عبادت کرتے ہو، دعا پڑھتے ہو، تو وہ بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تم نے دعا کے اندر مولا کو یاد کیا، گناہوں کی معافی مانگی، تسبیح نکالی، گناہوں کی معافی مانگی. ماں باپ فرمایا تم نے گناہ میں نہیں پڑھا ہے زندہ کرنے سے ہاتھی جتنا کیا ہوا گناہ معاف ہوتا ہے، اور قائم پایا کہنے سے گھوڑے جتنا گناہ معاف ہوتا ہے. کیونکہ تم کو ہے زندہ کہنے سے ہاتھی تم نے خدا کے راستے میں خیرات کی تو تم کو اتنا ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب کے سامنے بہت سے گناہ بخشے جاتے ہیں. لیکن سامنے لفٹ تھی، یعنی ایلیویٹر تھا. مولا فرمایا اگر تم لفٹ جتنا بڑا گناہ کرو گے تو ضرور سزا ملے گی. چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے بخشے جاتے ہیں. کسی کے ساتھ نیکی کی، اس نے دعا مانگی، نیاز کیا، دعا مانگی، تسبیح نکالی. ہم ہر روز اسماعیلی آ کے مکھی کمریا کے سامنے اپنے گناہوں کا کنفیشن کرتے ہیں. توبہ توبہ گنہگار اپنے آپ کو سمجھ کے مولا سے دعا مانگتے ہیں، شاکر بخشے گد بخشے. گناہوں کی معافی کے لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ تمہاری عبادت بندگی دو پلرز کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. ایک پلر ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور دوسرا پلر ہے شکر گزاری. تو دنیا کے اندر دینداروں یہ جو ہمارے دکھ ہیں وہ ہماری خود ہی غلطیوں بھولوں سے ہوتے ہیں. بعض ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ ہم اس میں حیران ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی روحانی طاقت کم ہوتی ہے، ہماری بیٹریاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے لوڈ نہیں اٹھا سکتے، بڑے بڑے دکھ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اس کے اندر بالکل دل ہار جاتے ہیں، ڈسکریجڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کسی کی مدد سہارا ڈھونڈتے ہیں. اس وقت ایسی حالت میں ہمارے مذہب نے ہم کو کچھ باتیں بتائی ہیں. اپنی زیادہ تسبیحاں نکالو. کچھ چھوٹی سی مشکل آ گئی، یالی کی تسبیح نکالو. کچھ تھوڑی بڑی مشکل آ گئی،
جماعت خانے کے اندر آ کے 15 سینٹ رکھو. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر تمہاری یہ 15 سینٹ کی، ادھر مشکل آسان کے جو 1.25 شلنگ تھے وہ ادھر 15 سینٹ ہیں. 15 سینٹ جماعت خانے میں جب آؤ دعا کراؤ تو اپنی دل میں نیت کرو. مفتی کمریا کو کہنے کی ضرورت نہیں. 15 سینٹ تسبیح کے آپ رکھو مشکل آسان کے لیے. تو جب جماعت کھڑی ہو کے تسبیح نکالتی ہے تو اس میں آپ کے لیے بھی دعا شامل ہوتی ہے. بھلے تسبیح نکالنے والوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ آپ کی مشکل آسان ہے، لیکن وہ مولا دھنی تو سب جانتا ہے. کبھی اور کچھ بڑی مشکل آ گئی، ایسی کوئی چھوٹی سی ٹیک لو کہ یا مولا میں ہر روز رات کو 12 بجے اٹھ کے تسبیح نکالوں گا. ہمارے مذہب کے اندر بہت سے دروازے ہیں، بہت سی ریمیڈیز ہیں، بہت سی دوائیاں ہیں. کوئی دوائی پاورفل ہے، کوئی کمزور ہے، لیکن دوائیاں ہیں. اگر سر دکھ رہا ہے تو ایک ٹائلینول لے لو. کوئی بڑا آدمی ہے بہت اسٹرانگ ہے تو 2 ٹائلینول لے لے. پیناڈول کھا لو، ایسپرین لے لو. لیکن کوئی واقعی سچ مچ بہت بڑی کچھ تکلیف آ گئی، مثال کے طور پہ آدمی کا پاؤں ٹوٹ گیا تو ٹائلینول کھانے سے وہ پاؤں ٹھیک نہیں ہوگا، تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اسی طرح سے جماعت کے اندر جب کوئی بہت تکلیف آ جاوے کسی بھائی بہن کو، تو مولانا علی شاہ مبارک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تم ناد علی پڑھو. ناد علی پڑھنے سے تمہاری بلائیں دور ہوتی ہیں. آپ کے اندر سے جو شخص ناد علی جانتے ہیں وہ ان لوگوں کو کہ جو نہیں جانتے سکھاویں. ہمارے طریقے کے اندر چھوٹی عمر میں مائیں اپنے بچوں کو ناد علی سکھاتے ہیں. ناد علی مظہر العجائب سجدہ او نلکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولاتک یا علیو یا علیو یا علی. یہ ہے ناد علی. ناد علی پڑھو، آپ کے دل کا خوف دور ہو جائے گا. کبھی کوئی گھر کے اندر اکیلا ہوئے اور اسے ڈر لگتا ہوئے 3 دفعہ ناد علی پڑھو، لیفٹ رائٹ اور فرنٹ میں چھکارے 3 مارو، انشاءاللہ آپ کے دل کا خوف دور ہو جائے گا. آپ کو ایسا لگے گا میرے ساتھ کوئی ہے. راستے چلتے چلتے کبھی آپ کو کوئی ڈر ہو رہا ہے یا کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، ناد علی پڑھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. ناد علی رسول اکرم نے پڑھی. جب مصیبت میں پڑے تو مولا علی کو یاد کیا، ناد علی پڑھو. مولانا علی شاہ فرماتے ہیں کہ کبھی تمہارے اوپر بہت بڑی کوئی پہاڑ جیسی مصیبت اگر آ گئی تو اس وقت تم 40 گانے یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، یہ ایک دانہ ہے. ایک دفعہ پہلے پڑھو، دوسری دفعہ الٹا کے پڑھو. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یا علی یا محمد یا علی پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے اس تصویر کو علی شاہ مبارک کے فرمان میں ہے یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں. ایسے 40 گانے نکالو. علی شاہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ جیسی مصیبت ہوگی دور ہو جائے گی، لیکن ہمیں اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر تکلیف، اپنی ہر مشکل کے اندر زیادہ ایکسٹرا عبادت کرنی چاہیے کہ جو ہم نارملی ہر روز نہیں کرتے. مصیبتوں کی انٹینسٹی کے کارن سے اس کے اندر ہم تسبیحاں 1-2 نکالیں یا 10-20 نکالیں. ایک چیز یاد رکھو کہ ہماری جو تسبیحاں مصیبت اور تکلیف کے لیے جو ہم تسبیحاں نکالتے ہیں، ان تسبیحوں کی ریمیڈی جو ہے، جس طرح سے ایک دوا کی ڈوز ہوتی ہے، دینداروں ان مشکل کی تسبیحوں کی بھی ڈوز ہے. بعض دفعہ ڈوز چھوٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ ڈوز بڑی ہوتی ہے. اگر کوئی معمولی سی تکلیف آ گئی تو ایک ہی دفعہ تسبیح نکالنے سے بھی کبھی رحمت کر دیتا ہے مولا، یہ چھوٹی ڈوز ہے. لیکن کوئی اور تھوڑی بڑی ہو گئی تو آپ نیت کرو، اور ہر تسبیحوں کو چالو کرنے سے پہلے ضرور نیت کرنا. یعنی ایک ہی تسبیح نکالوں یا 3 دن نکالوں یا 5 دن نکالوں یا 7 دن نکالوں یا 14 دن نکالوں یا 21 دن نکالوں
یا 33 دن نکالوں 33 یا 40 دن نکالوں، تسبیحوں کی یہ ڈوزیج ہے. آپ کو شاید یہ باتیں کبھی پہلے کسی نے نہیں کہی ہوں گی، مگر میں اسماعیلی طریقے کی وہ باتیں کہ جو ہمارے پیروں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اماموں نے جدے جدے وقت پہ بتائی ہوئی ہیں، وہ اکٹھی کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری تسبیحوں کی جو ڈوز ہے، 1 تسبیح، 3 تسبیحاں، 5 تسبیحاں، 7 تسبیحاں، 14 تسبیحاں، 21 تسبیحاں، 33 تسبیحاں، 40 تسبیحاں. مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی بہت بڑی تکلیف آ گئی ہے، کسی کو کہنا بھی نہیں چاہتے، اندر اندر جلتے ہو، تو اس وقت یا رب بلا بگردہ کی 40 دن کی تسبیح جو امام حسن علی شاہ مباب نے فرمایا ہے، آپ نیت کرو، یا مولا تیرے فرمان سے میں یہ 40 دن کی تسبیح نکالتا ہوں. 20-22 دن کے بعد آپ کی مشکل دفع ہو گئی، آپ خوش ہو گئے، مگر ٹھہرو، باقی کے دن بھی پورے کرنا. آپ نے 40 دن کی تسبیح کا جو آپ نے ذمہ لیا ہے وظیفہ کرنے کے لیے، آپ نے جو اپنے دل میں طے کیا ہے، 22 دن میں آپ کی مصیبت دور ہو گئی، لیکن 18 دن باقی تسبیحاں نکالنا. اور اگر آپ بھول جاؤ گے تو آپ نے خداوند عالمین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا. ہو سکتا ہے ان 18 تسبیحاں پوری نہ کرنے کے کارن سے کوئی اور چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے. اس کے لیے کبھی آپ نے 3 دن کا اپنے من کے اندر یہ طے کیا ہے کہ میں 3 دن کروں گا، 5 دن کروں گا، اور دوسرے دن تکلیف دور ہو گئی تو بھی 3 دن پورے کرو، تو بھی 5 دن پورے کرو، 7 دن پورے کرو. جتنے دنوں کی آپ نے ٹیک لی ہے، اس ٹیک کو ہمارے مذہب کے اندر ایک اور نام دیا گیا ہے جو ہم اپنے جماعت خانوں کے اندر لگاتے ہیں. میں اس کے اشارہ کرتا ہوں ستارے کی طرف. میں بتاتا ہوں آپ کو ستارہ کیا چیز ہے. ایک ستارہ وہ ہے کہ جیسے میں خود اندر طور پہ اپنے گھر میں تسبیحاں نکال کے 3 دن، 5 دن، 7 دن، 14 دن، 21 دن، 33 دن کے 40 دن نکال رہا ہوں. لیکن ایسے بھی باتیں آتی ہیں لائف کے اندر کہ جب وہ ایسی چیز بنتی ہے کہ بیانڈ میرے کنٹرول ہے، میں بہت تھک گیا ہوں، میں نے 40 دن تسبیحاں نکالی پھر بھی میری مصیبت دور نہیں ہوئی، تو کیا کروں؟ تو پھر ہمارے پیر کہتے ہیں آؤ جماعت کے اندر ہاتھ جوڑ کے مکھی کے سامنے کھڑے رہو. مکھی باپا میرے اوپر بہت تکلیف آئی، بلا آئی، عبادتیں کی ہیں، تسبیحاں نکالی ہیں، چلے کیے ہیں، وظیفے کیے ہیں، منتیں مانی ہیں، پھر بھی میری مصیبت نہیں گئی. کوئی بات نہیں. کیا مصیبت ہے؟ فلانی مصیبت. اگر مکھی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت دین کے فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف نہیں، مذہب کے جو قاعدے ہیں اس کے خلاف نہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اس کی مدد کرنی چاہیے، تو مکھی صاحب اس کا ستارہ قبول کرتے ہیں اور تسبیح نکالتے ہیں. تسبیح کرو ستارے جی استھاپنا جی. وہ پہلا دن نہیں ہے ستارے کا. ہر ستارے سے پہلے 1 دن پہلے تسبیح نکلنی چاہیے، جماعت کو اعلان ہونا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. اس آدمی کا نام دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ستارے کے استھاپنا کی تسبیح مکھی صاحب کو نکالنی چاہیے. دوسرے دن سے پہلی رات ہوتی ہے ستارے کی، یعنی جس دن تسبیح نکلی وہ تو خالی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے. خدا تعالیٰ کی کورٹ کے اندر ہم آج بھی بھیجتے ہیں کہ یا مولا اس کی مشکل دور کر، اور 7 دن جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے اسپیشل تسبیح نکالتی ہے. اور اس آدمی کا فرض ہے کہ وہ اور اس کی ساری فیملی جن کے اوپر آفت آئی ہے ہر روز جماعت خانے دعا سے پہلے پہنچیں اور اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ پکا کے شاطر کی مہمانی کے طور پہ لے کے آویں، خصوصاً طور پہ کوئی میٹھی چیز. انشاءاللہ ستارہ جو ہے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ نے ستارے کے لیے فرمایا کہ یہ ایٹم بم ہے. ستارہ جو ہے وہ ایٹم بم ہے. ستارے میں بہت طاقت ہے، لیکن ہم نے
ایک بکری کو مارنے کے لیے ایٹم بم یوز کرنا شروع کر دیا. ایک بکری کبھی لکڑی مارو گے تو مر جائے گی, اس کو بندوق مارنے کی بھی, ریوالور سے مارنے کی ضرورت نہیں, چھری سے بھی مار سکتے ہیں, لیکن ہم بکری مارنے کے لیے ایٹم بم یوز کریں. اور وہ یہ ہے کہ معمولی معمولی باتوں کے لیے ہوئے ہم ستاڑے ڈالتے ہیں. اور 10-12 سال سے نیروبی سے ایک اور ایسی شرارت شروع ہوئی. میں اس لیے جان بوجھ کے نام دیتا ہوں کہ میرا یہ میسج نیروبی والوں کو ملے کہ ابو علی نے وعظوں میں ہمارا نام لیا ہے. یہ چیز نیروبی سے یہ بدت شروع ہوئی. ایک مفتی صاحب کے پاس آدمی آیا, ہوا یہ کہ اس کے اوپر کچھ پولیس کیس ہوا. مفتی صاحب کے پاس آیا گھبرایا ہوا, مفتی صاحب مجھے ستاڑا ڈالنا. مفتی صاحب بولے جماعت میں ستاڑا چالو ہے, ہماری یہ ریت ہے, کبھی جماعت کے اندر ایک ستاڑا چالو ہے اس کے درمیان 7 دنوں میں دوسرا ستاڑا شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پورا نہ ہو جائے. اگر اس کے 5 دن ہو گئے ہیں تو اس آدمی کو بولو 2 دن اور ٹھہرے, 7ویں دن ستاڑا وہ پورا ہو جائے تو پھر مکھی صاحب تصویر نکالیں, اللہ میرے آفتی کال ستاڑے دی استھاپنا جی تصویر کڈو, اور دوسرے دن یعنی 9ویں دن یا 8ویں دن اس کا ستاڑا چالو ہوئے. 2 ستاڑے ایٹ اے ٹائم نہیں پڑتے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ 10 آدمی مل کے اپنی اپنی نیت کا ایک ہی ستاڑا ڈالے, وہ بھی نہیں. ایک ستاڑا ایک ہی ویکتی کی طرف سے ہو سکتا ہے. 1905 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ایک کزن بہن تھی, اس کا نام تھا حاجی بی بی. مولا کے چاچا کی لڑکی تھی اور اس کی شادی آغا مچل شاہ کے ساتھ ہوئی تھی, وہ دوسرے چاچا کا لڑکا تھا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کی ساری فیملی آئی تھی. فیملیوں کے اندر جو نوکر چاکر تھے وہ بھی آئے تھے, اور فیملی کے جو دوسرے رشتے دار تھے وہ بھی آئے تھے. ایسے 2000 آدمی 2000 کا رسالہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ انڈیا میں آیا تھا. ادھر رہے, بڑے پھلے پھولے, اور امام ان کو کھانا پینا دیتا تھا, پاکٹ خرچ دیتا تھا. برسوں تک چلتا رہا. حسن علی شاہ ماں باپ, علی شاہ ماں باپ, امام سلطان محمد شاہ ماں باپ کے وارے کے اندر بھی یہ چیز چلتی رہی. لیکن جب امام سلطان محمد شاہ نے دیکھا کہ آج لگ بھگ گئے 50 برس کے اندر یہ آغا زادے یعنی حسن علی شاہ ماں باپ کی اولاد, ان کی اولاد, ان کے نوکر چاکر, ان کے رشتے دار, سگے کٹمبی وغیرہ جو ہیں وہ سب کے سب کام کاج کچھ نہیں کرتے, آغا زادے ہیں, پرنسز ہیں, کھانا پینا ملتا ہے 4 دفعہ, پاکٹ خرچ ملتا ہے. تو اس میں سے بہت سے نے شراب پینی شروع کر دی, جگار کھیلنی شروع کر دی, فین فطور کرنے شروع کر دیے. 3 یا 4 پیڑھی کی بات کرتا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے کامڑیا حاجی اور میرے گریٹ گرانڈ فادر وارث امیر علی امیر چند کو فرمان کیا کہ تم دونوں مل کے یہ جو کچن ہے بند کراؤ اور سب کی پگاریں لگا دو, پھوڑ دینے خود, اپنے کرایہ دینے, اپنا کھائیں پیئیں, حضرت امام کے اوپر نہیں. تو یہ 2000 2500 بلکہ 3000 آدمیوں کا, کیونکہ بچے بھی ہوئے بڑھتے گئے, تو ان سب کا یہ کارخانہ بند کر دیا گیا. جب یہ بند کر دیا گیا تو ان میں بہت سے لوگوں نے گڑبڑیں کی, کچھ خون بھی ہوئے. یہ لمبی ہسٹری کسی وقت آپ کو پڑھنی ہے تو حاجی بی بی کے کیس کو پڑھو تو آپ کو پتہ لگے. خیر, حاجی بی بی نے اور اس کے شوہر مچل شاہ نے امام سلطان محمد شاہ کے اوپر ایک کیس کیا کہ تیرا دادا اور ہمارا دادا ایک ہے, حسن علی شاہ. اس لیے جماعت میں جو کچھ بھی یہ کارسازی اور آوک ہوتی ہے, یعنی دسوند, مہمانی, دعا, شفا, یہ تمام کارسازی کے اندر ہمارا حق ہے, تم ہم کو ہمارا حق دو. یہ کیس حاجی بی بی کے نام سے چلا. 1905 میں داخل ہوا, 1908 میں اس کا چکادا آیا. 3 برس تک یہ کیس چلا. جب یہ کیس شروع ہوا کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوا
کہ ہماری جو سائڈ ہے، ہماری طرف کے جو لوگ ہیں، ڈیفینڈنٹس جو ہیں، ان کی زبانی، ان کی اپیئرنس، ان کی آفرنگ، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کی وٹنس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ چیزیں کمزور ہو رہی ہیں۔ چمڑیا اسماعیل کاسمانی، مکھی لاجت بھائی حاجی، مولا نے ان کو بنگلے بلایا اور صاف فرمایا، دیکھو مکھی، ہم کو ایسا پتہ لگا ہے کہ ہماری سائڈ میں ہمارا جو کیس ہے وہ ویک لگتا ہے، تم جماعت خانے میں ایک ستارہ ڈالو۔ کہتے دھنی مولا، ایک ستارہ چالو ہے، ایک چالو ستارے میں دوسرا ستارہ نہیں ڈال سکتے، کس کا ستارہ ہے؟ کہ خداوند ایک بوڑھی بائی مکھیانی کے پاس گئی اور ستارہ ڈالا، کیا نیت کا ستارہ ہے؟ خداوند معلوم نہیں۔ ماں باپ فرمایا، دیکھو مکھی، کوئی بھی آدمی ستارہ ڈالنے آوے، اس کی نیت پوچھو، اس کی تکلیف پوچھو، پھر تم کو لگے کہ یہ ستارہ ڈالنے جیسی واقعی بہت سیریس چیز ہے تو قبول کرو، نہیں تو ریجیکٹ کرو، پوچھو۔ بھلے خداوند گھر آیا، مکھیانی کو پوچھا، لیکن مکھیانی بولی مجھے معلوم نہیں کہ کیا نیت کا ستارہ ہے۔ اس بھائی کو ڈھونڈ کے بلایا گیا کہ بھئی تم نے ستارہ ڈالا تو کون سی تمہیں تکلیف آئی؟ تو کہتی ہے، مکھی بابا، حاجی بی بی نے میرے کو پیسے دیے ہیں کہ تم جماعت خانے میں ستارہ ڈالو، میں نے اس کی نیت سے ستارہ ڈالا ہے، اور جماعت تسبیح نکالتی ہے کہ یا مولا، ستارہ ڈالنے والے کی تکلیف دور کر، ستارہ ڈالنے والے کی مشکل دور کر، ستارہ ڈالنے والے کی مدد کر۔ یعنی ہم اپنے مذہب کے اندر اپنے مذہب کے دشمن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ حاجی بی بی نے اپنے امام کے اوپر کیس کیا اور جماعت کھڑے ہو کے اس حاجی بی بی کی لیے مدد کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ جب امام کو پتہ لگا تو امام بہت ناراض ہوئے، ایسا فرمایا بند کرو ایسے ستارے کو۔ کیوں کہ یہ ستارہ دین اور جماعت کی دشمنی کے لیے ہے، بند کرو۔ ستارہ بند کیا گیا، جماعت کا ستارہ ڈالا گیا، اور ہماری زبانی، ہماری سائز جو تھی مضبوط ہوتی گئی۔ ستارہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے، مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کی کہ نیروبی کے اندر ایسا ہی ایک ستارہ جاری تھا، اور کوئی آدمی نے آ کے مفتی صاحب کو کہا تو مفتی صاحب نے تو انکار کیا، دیکھو ستارہ چالو ہے، اس کے اندر تو میں ستارہ نہیں ڈال سکتا۔ اچھا، وہ آدمی کہتا ہے مجھے ستارہ بخش دو۔ معلوم نہیں مفتی صاحب نے کس خیال سے گاڑی پہ بیٹھے ہیں، اس کو سب حق ہو جاتا ہے۔ مفتی کی بھی لمٹس ہیں، پیر کی بھی لمٹس ہیں، امام کی کوئی لمٹ نہیں۔ وہ دھنی ماں باپ ہے، وہ رائٹ کو رانگ کر سکتا ہے، رانگ کو رائٹ کر سکتا ہے۔ یہ ستا صرف ایک ہی کے پاس ہے، وہ خدا تعالیٰ کا جو نور ہے جس کو ہم حاضر امام کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو وہ کمپلیٹ ستا نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کی بات مان لی۔ اچھا، کچھ رقم لے کے اس کو ستارہ بخش دیا، اس آدمی کی مصیبت دور ہو گئی، راضی ہو گیا۔ کسی سے بات کی ہوگی، دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا تو پھر تو یہ عادت ہو گئی کہ ابھی سارا ستارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ 350 شلنگ لیتے تھے اس زمانے کے اندر وہاں، اور وہ 350 شلنگ سفرے اور سکریت وغیرہ کے لیے ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا، 25 شلنگ لاؤ اور ستارہ بخش دیا، ایک تسبیح نکالی۔ وہ پرتھا چلتے چلتے یہاں بھی آئی ہے۔ میں نے کینیڈا کے اندر ایک جماعت خانے کے باہر دیکھا، ایک آدمی آیا موٹر میں، باہر والنٹیئر کھڑا تھا، والنٹیئر کو بلایا، موٹر میں بیٹھا ہے، انجن چالو ہے، کھیسے میں ہاتھ ڈال کے اس نے تھوڑے سے ڈالرز نکالے اور کہا کہ مفتی صاحب کو بولنا مجھے ستارہ بخشوا دے۔ اچھا، وہ پیسے لے کے چلا گیا، یہ ڈرائیو کر کے اپنے گھر چلا گیا، اور جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے تسبیح نکالتی ہے، یا مولا ستارے بخشوانے والے کی تکلیف دور کر دے، اور وہ معلوم نہیں کدھر گیا ہے، وہ تو تسبیح میں حاضر بھی نہیں ہے۔ یہ کس ٹائپ کا مذہب ہے؟ مذہب کے ساتھ ہم کس طرح سے جوک کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ اسماعیلی مذہب کوئی ایسی کیسی چیز نہیں، ہم نے جب چاہا تھوڑی سی گرمی دے کے میل کی ناک کو ادھر کر دیا، جب چاہا اس طرف کر دیا۔ ہم نے مذہب کو
वैक्स की बनी हुई नाक ऐसा ऐसा कर देना सीख गया। अपनी मर्जी से हम मजहब चला रहे हैं। हम मजहब की मर्जी से नहीं चल रहे। हमारी बहुत सी बातें हैं कि हम अपनी मर्जी से अख्तियारी कर रहे हैं। ऐसी कितनी ही चीजें हैं। शायद मेरे सिवाय आपको ऐसी बातें कहने वाला कोई न मिलेगा। एक वो जमाना था कि जमात खाने के अंदर आवाज भी करने की इजाजत नहीं थी। अभी देखना, मेरी आवाज खत्म हो जाएगी, दुआ पढ़ी जाएगी, एक आदमी इधर जिनान बोलेगा और सब लोग इतनी बातें करेंगे जैसे मच्छी खरीद रहे हैं। मच्छी खरीद रहे ना, फिश मार्केट में कितना शोर होता है, इतना शोर इधर होएगा। फिर वो आप देखना, मैं वाज कर रहा हूं, कह रहा हूं, फिर भी लोग मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? ईमान की समझ नहीं। सब लोग सुनते हो, जब इधर कोई जिनान बोलता जाएगा आप लोग बातें करोगे। मजहब हमारे पीछे चल रहा है और हम मजहब के आगे चल रहे हैं। कार्लाइल कहता है, आई वॉन्ट टू फॉलो ए रिलीजन, नॉट दैट रिलीजन शुड फॉलो मी। मजहब हमारे आगे होना चाहिए एंड वी शुड फॉलो द रिलीजन इन अवर फेथ। लेकिन हम मजहब को लीड कर रहे हैं। मजहब हमारी पूछड़ी बन गया है। जिस तरफ हम जाते हैं इस तरफ वो जाता है। गटपाट का क्रिया हो रही है। जब तस्बीह हम निकालेंगे उसके बाद गटपाट वाला एक दो प्यालियों में डाल देगा और फिर वो अपनी दुआ शुरू करेगा। फिर सदरुद्दीन कहते हैं, वो हम मानते नहीं। फिर सदरुद्दीन ने कहा कि 5 प्यालियां हों कि 50 प्यालियां 5 के ऊपर हों, इन सबको भरो। भरपूर का लफ्ज कहा पीर ने, भरपूर, उसको बिल्कुल फिलअप करो। एक भी प्याली खाली नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं सुप्रीम काउंसिल की जो गाइड बुक है उसके अंदर 2 ही प्यालियां निकली हैं और ये बिदअत भी नैरोबी से निकली है। एक बहुत मोटा आदमी था, आज भी माशाल्लाह जिंदा है। खुदा ताला उसके ऊपर रहम करे, उसको लंबी उम्र देवे। 105 बरस की मेरी दुआ है। बहुत मोटा, मेरी आंखों देखी बातें हैं। मैं आपको जो कुछ भी कहूंगा, अगर मेरे कान पे कोई बात आ गई है तो मैं मानता नहीं हूं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करता हूं, फिर जमात को कहता हूं। मोटा होने की वजह से वो घटपाट के छाम लेके घुटनों के ऊपर बैठ नहीं सकता था। उसने घटपाट के छाम लिए और खड़े खड़े घटपाट की स्थापना की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज सारी दुनिया के अंदर, यानी इंडिया पाकिस्तान में नहीं, जो अफ्रीका से लोग आए हैं, ये सब कमजोरियां अफ्रीकन इस्माइलियों के अंदर है। आप कभी बॉम्बे कराची जाओगे तो वो अपनी असल प्रणालिका के ऊपर चल रहे हैं। ये सब शरारतें अफ्रीकन इस्माइली लेके इधर आए हैं। वो तंजानिया के होवे, केनिया के होवे या युगांडा के होवे। हमने इन चीजों के अंदर आसानियां ढूंढनी शुरू की। किसी को पूछा नहीं कि मजहब क्या कहता है। मजहब ये कहता है कि एक आदमी उठा के घटपाट के छाम दे, नीचे बैठ के घुटनों के ऊपर हाथ जोड़ के दुआ मांगो। दुआ स्थापना घटपाट की अलाम मेरे आ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी हो गई। खड़े हो जाओ तस्बीह के लिए। सारी जमात खड़े होकर तस्बीह निकालती है और घटपाट पे बैठने वाले थाम धो रहे हैं। उन्होंने तस्बीह तो घुमाई ना। हर आदमी जो घटपाट पे बैठता है उसको तस्बीह का सवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो तस्बीह में शामिल ही नहीं है, उसका ध्यान भी नहीं है। घटपाट रख के खड़े हो। जब ये सारी तस्बीह निकल जाए तो बैठ के फिर घटपाट के छाम खोलो, 1-2 पाठ गिनान के बुला लो। लेकिन हम लोगों को उतावल है। ये कारपेट के अंदर भी हमको कीड़े लगते हैं। हम हर मिनट नहीं हर सेकंड बचाना चाहते हैं। ये 1-2 प्यालियां भरने का कारण क्या? 2-5 सेकंड बच जाए। 8 प्यालियां भरने में 8 सेकंड लगते हैं और हम उस 4 सेकंड बचाना चाहते हैं। हर चीज में हम ये करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी करो, बाहर निकल जाओ। अल्लाह मेरे मौला आपके ऊपर, आपकी आल औलाद के ऊपर राजी होवे, सुखी रखे।
آپ گھر بار چھوڑ کے کوئی 5 مائل سے، کوئی 10 مائل سے، کوئی 20 مائل سے اس ٹھنڈی کے اندر جماعت کھانے آتے ہو، تو آپ ادھر 5 منٹ زیادہ نہیں ٹھہر سکتے کہ ہم اپنے مذہب کی کریاؤں کو کٹ کر رہے ہیں؟ اس میں خاص طور پہ یہ بات کہ ستاڑا بخشوایا جائے کہ نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، ستاڑا بخشوانے کی ہمارے مذہب میں کبھی بھی ستاڑا کبھی بخشوایا نہیں جاتا۔ ہم جیسے پہلے ایک بھول کرتے تھے اور سد پڑتا تھا، ایک دن پہلے جب بیج شکرواری ہوتی تھی تو گرووار کو جمعرات کو سد پڑتا تھا، اللہ میرے آپ کی کل شکرواری بیج ہے، جس دن شکرواری بیج ہوئے تو واپس سد پڑے، اللہ میرے جس نے بیج نہیں رکھی 15 سینٹ دے کے کوئی چھاتا لے لے وہ اس کو معاف، یہ تو بہت اچھا، آخا دن بھوکھا رہنا اسے تو 15 سینٹ دے دینا ہے۔ 1964 کے اندر کراچی کی کانفرنس میں رائے شمس الدین تیجپال تنزانیہ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے یہ بات رکھی تو مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ فرمایا، ماں باپ فرمایا کہ تم ویک میں ایک دن روزہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ جلدی سے کھڑا ہوا کہتے مولا ویک میں ایک دن نہیں، برس میں 2 دن۔ سب ہنسنے لگے۔ اس نے سوچا من میں کہ مولا میں تو گیا تھا وہ 2 بیج بخشوانے کے لیے، تو ادھر تو 52 گلے پڑ رہے ہیں۔ مولا کو جب کہا کہ خداوند خالی 2 ہیں، آخے برس میں 6 مہینے میں 1 دفعہ بیج آتی ہے، سب فرمایا بیج بخشی نہیں جاتی، رکھو۔ ہم بھول کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، اور جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں تو ہم پوچھتے ہیں، رستہ بھول جاتے ہیں تو کیوں کسی کو کھڑا رکھ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے کو ایگلنٹن جماعت خانے جانا ہے، کیسے جاؤں؟ مذہب کے اندر پوچھنا چاہیے۔ تو دینداروں، کئی لوگ ہیں کہ جو ستاڑا ڈالتے ہیں۔ آج میں نوٹس کر رہا تھا کہ دیکھو میں ستاڑے بخشانے کی تصویر نکلتی کہ نہیں نکلتی، اچھا ہوا نہیں نکلی، اور میں بولنے والا تھا۔ کیوں کہ اگر آج تصویر نکلتی اور پھر بھی میں بولتا تو کسی کو ضرور ایسا لگتا۔ میں لوگوں کے من دکھ کی کبھی دیکھتا نہیں ہوں واز میں واز میں بالکل نڈر شخص ہوں، میری خود کی بھولیں ہوتی تو بھی کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں نے والنٹیئر کو کہا اس عورت کو بولو بیٹھ جاوے۔ وہ عورت کون؟ میری ماں۔ تو اللہ میرے میں آپ کا ایک نوکر ہوں۔ آپ کا نوکر؟ ہاں، مولا کا نوکر ہوں۔ آپ مولا کی جماعت ہو، میں اگرچہ اس میں ہوں، لیکن اگر خدا نے مجھے علم دیا ہے تو میں بڑا نوکر ہوں، میرے اوپر زیادہ جوخمداریاں ہیں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ستاڑے جو ہم ڈالتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ پیروں کے زمانے میں ہندوؤں ریت رسم میں سے آئے؟ ان میں کوئی ہندو پنا نہیں ہے۔ نبی کریم ستاڑا ڈالا کرتے تھے، رسول اکرم ستاڑا ڈالا کرتے تھے، اور ستاڑا صرف 7 ہی دن کا نہیں، ہاں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے جماعت کے اندر اس کے 7 دن باندھ دیے ہیں، لیکن آپ کو پرسنل ستاڑا ڈالنا ہے خود بخود، جس کے اندر جماعت انوالو نہیں ہوتی۔ جیسا ابھی میں نے آپ کے پاس عرض کی ہے، جماعت خانے میں یا گھر پہ اپنی مشکل مصیبت کے لیے ڈوز نہ کی کرو کہ 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی، 14 دن کی، 21 دن کی، 33 دن کی کہ 40 دن کی۔ نبی کریم ستاڑا ڈالتے تھے۔ 1000 سال سے خیبر کا جو قلعہ تھا وہ کبھی جیتا نہیں گیا، اتنا مضبوط قلعہ تھا۔ رسول اکرم نے جب ارادہ کیا کہ ابھی خیبر پہ جا کے اس قلعے کو فتح کرنا ہے تو آپ کے اصحاب اکٹھے ہو گئے، ڈرانے لگے، یا نبی یہ قلعہ کبھی فتح ہو ہی نہیں سکتا، 1000 سال سے اس کو کوئی راجہ بادشاہ فتح نہیں کر سکا۔ نبی کریم نے جو ارادہ کیا تھا وہ نورانی طاقت سے ارادہ کیا تھا، لیکن مریدوں کو دکھانے کے لیے اس نے 40 دن کا ستاڑا ڈالا، اعلان کیا کہ 40 دن کے اندر یہ قلعہ فتح کیا جائے گا۔ یہ ستاڑا تھا۔ اور رسول اکرم عشاء کی نماز کے بعد، یعنی ہم جو دوسری دعا سننے کی کہتے ہیں نا، رسول اکرم اس کے لیے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کا ستاڑا تھا 40 دن کا۔ بمبئی کے اندر ہم نے
40वें सताड़े डाले हैं। मरहूम हमारे मिशनरी जाफर अली सूफी और मैं, हमने वारे किए। बॉम्बे के दरखाना जमात खाने के अंदर सुस्ती आ गई। सुबह के अंदर इबादत में लोग सो जाते थे। मुखी कमरिया ने हम दोनों मिशनरियों को बुलाया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 40वां डाले और हर रोज वाज हो गए। एक दिन मैं वाज करता था, एक दिन सूफी मिशनरी वाज करते थे। 20 वाजें उसने की, 20 वाजें मैंने की। दीनदारों, आप हैरान हो गए कि जमात के अंदर एक जोश आ गया, एवेकनिंग आ गई। और ये 3 बजे से पहले तो जमात खाने की बंगली भर जाती थी। तो सताड़े सिर्फ 7 ही दिन के नहीं, लेकिन समीसान के अंदर हमने सताड़े इमाम के फरमान से लिमिट कर दिए हैं, 7 ही दिन हो गए। लेकिन कभी कभी बैतुल ख्याल के लिए हम 40वां डाल सकते हैं। एक बात और कर दूं, ये सताड़े जो हम जमात खाने में डालते हैं वो सुबह सताड़े नहीं हो सकते, बैतुल ख्याल में भी सताड़े नहीं हो सकते। सिर्फ इमाम फरमाया है कि जमात के लिए शुक्रगुजारी के लिए समी सांझ में 2 सताड़े कम अज कम जरूर डालो। भले कोई तकलीफ होवे भी कि ना होवे, मुश्किल आने वाली दफे हो जाए, लेकिन इमाम फरमाया खुदा न करे अगर कोई आफत बला तुम्हारे कंट्री के ऊपर या जमात के ऊपर आ जाए तो जमात में एक्स्ट्रा सताड़े डालो। परवड़िए के लिए इमाम ने पहले 12 सताड़े रखे थे, 7 सताड़े औरतों के लिए, क्योंकि वो जमाने में आज से 60 ईयर्स पहले औरतों और मर्दों की बंदली बैतुल ख्याल की जुदा होती थी। तो औरतों को फरमाया 7 सताड़े डालो बरस में, मर्दों को फरमाया 5 डालो। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 30s के अंदर उस चीज को निकाल के हुक्म कर दिया कि तुम 5 सताड़े मिक्स होके सब जमात मिल के निकालो। और हजर इमाम के पास इस्माइली एसोसिएशन ने अर्ज करके तो उसके 4 बना दिए। मुझे ताज्जुब लगता है कि 1 सताड़ा जास्ती था, क्या दुख होता था कभी 5 रहे। चलो ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंदर सताड़े, तो परोड़िए के 4 सताड़े हैं और वो हुक्म के सताड़े हैं। परोड़िए आदमी की कोई भी मुश्किल मुसीबत का अंगत पर्सनल सताड़ा नहीं हो सकता। अतः जमात की मुश्किल का भी सताड़ा सुबह नहीं हो सकता, शाम को हो सकता है। तो दीनदारों, मेरी अर्ज ये थी कि ये सताड़े रसूलुल्लाह के जमाने से चले आते हैं। जमात की उम्मत की मुश्किलों को दूर करने के लिए हर रमजान महीने के आखिरी 7 दिन, बाज हदीसों में 10 दिन लिखे हैं, लेकिन बाज रिपोर्टें 7 दिन की हैं। तो मैं 7 ही दिन की रिपोर्ट करता हूं इसलिए कि हमारे तरीके के साथ मिलती है, कंपैटिबल है। 7 दिन के 10 दिन रसूलुल्लाह इत्काफ करते थे। अलिफ ऐन ते काफ अलिफ से, ये अरबी के अल्फाज हैं और ये लफ्ज कुरान शरीफ के अंदर है। इत्काफ का मतलब कि कोई भी वाव और टेक लेके उसको पूरा करना। नबी करीम अपना घर छोड़ देते थे, 24 आवर्स मस्जिद में बैठे रहते थे 7 दिन या 10 दिन तक के लिए, और सारी उम्मत के लिए दुआएं मांगते थे। सिर्फ नेचुरल कॉल के लिए या बात लेनी होवे तो ही नबी मस्जिद छोड़ के बाहर जाते थे, नहीं तो 24 आवर्स उधर ही बैठे रहते थे। ये एतिकाफ, सताड़ा, टेक, वाव, कुछ भी इसका नाम दो, ये हमारे मजहब की चीजें हैं जो रसूल अकरम के जमाने से चली आती हैं। तो सताड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी ताकत वाली चीज है। जरा सिर दुखा, जरा कोई बच्चा बीमार पड़ा, या हमने कुछ स्मगलिंग की, या हमने कुछ चोरी की, हमारे ऊपर कुछ केस बन गया, किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर दिया और हमारे ऊपर केस बन गया, भागो मुखी के पास मुझे सताड़ा डालना है, भाई तुमने काय को एक्सीडेंट किया, और अगर हो गया है तो फेस इट, सारी जमात को क्यों खड़ा करते हो इसके अंदर। कोई शख्स बीमार पड़ गया है, मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ। 25-30 वर्ष का जवान है, जवान बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ गया है, डॉक्टर ने सर हिला दिया, सॉरी कुछ नहीं हो सकता, हाँ उस वक्त भाग के आओ, सताड़ा डालो और इंशाल्लाह मुश्किल दूर करेगा मौला। दूसरी साइड में 85 इयर्स ओल्ड आदमी है, बीमार पड़ा। अब हम जमात में आके कहें मुफ्ती साहब सताड़ा डालो, मेरा बाप मेरा दादा
85 बरस का कि 90 बरस का बीमार है, अरे भाई उसका सताड़ा क्या है? अब तो ये खुशियां करो कि वो झाड़े जल्दी से छूटे, उसको वहां अब रखने की जरूरत क्या है? उसके लिए सताड़ा नहीं होता, उसके पीछे कोई तकलीफ में पड़ने वाला नहीं, बल्कि राजी होंगे। वो जवान आदमी छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाता है, जवान बीवी छोड़ के जाता है, उसके लिए सताड़ा डालो। दिन धरो, ये हमें समझने की बातें हैं, मगर सताड़े हमने कॉमन कर दिए, उसको चीप कर दिया, उसकी कुव्वत को बिगाड़ दिया, उसकी इम्पोर्टेंस घटा डाली, उसको हमने सस्ता कर दिया। जिस तरह से कॉर्न बिकता है ना, जिस तरह से हम ये जुगू खाते हैं जिसको हम इधर पीनट्स कहते हैं, हमने सताड़े को, तस्बीहों को, मजहब को चीप बना दिया और हमने अपने मजहब को समझा नहीं। मेरी अर्ज है, अपने मजहब को सीखो, जानो और अपने मजहब की हालत के ऊपर चलो। हर आदमी, मैं अर्ज करता हूँ आपसे कि खुदा न करे आपको कोई तकलीफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला आपकी तकलीफें दूर करे, फिर भी हमें तकलीफें रहती हैं। ऑर्डिनरी हालत में हर रोज रात को सोने से पहले एक याली की तस्बीह निकालो, एक सलवात की तस्बीह निकालो, इंशाअल्लाह आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपको सुख शांति मिलेगा। खुदा न करे कोई बड़ी तकलीफ आई है तो उस वक्त याली तू रहम कर या मौला तू फजल कर की तस्बीह निकालो, लेकिन जब आपको मुसीबत आवे और घर में जब तस्बीह निकालो तो खड़े होके निकालो, बैठ के नहीं, सिवा के कोई बीमार है। जब अपने घर में भी मुसीबत के लिए कभी तस्बीह निकालनी है, या तू रहम कर या मौला तू फजल कर, दिनदारों खड़े हो जाओ मौला के दरबार में, उसके सामने हाजिर नाजर समझ के खड़े होकर तस्बीह निकालो। मैं आपको खातरी देता हूँ कि थोड़े दिनों में आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। कभी इससे भी बड़ी तकलीफ है, नादली की तस्बीह निकालो, 40 दफा नादली की तस्बीह निकालो। और इससे भी बड़ी कोई तकलीफ है तो अली शाह बाप के फरमान में है, या रब बला भी गर्दा बहक के शाह मर्दा, बहक के शाह मर्दा या रब बला भी गर्दा, ये तस्बीह निकालो। कुछ और है तो मुश्किल आसान की तस्बीह निकाल सकते हो, लेकिन सताड़ा एक्सट्रीम केस के अंदर डालो, और सताड़ा बख्शवाने की तो बात ही नहीं, ये हमारे पेट में ऐसी कोई चीज नहीं। सताड़ा 7 दिन का सताड़ा एक ही दिन में कैसे बख्शा जाता है? कोई इंसान समझे इस चीज को। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दिन में दुनिया में आपकी चलती करे, आपकी मुश्किलें, आफतें, बलाएं, तकलीफें दूर करे। मौला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, अपना फरमान बरदार मोमन बनावे, 10 सुकरीत में पूरा रखे। मौला आपकी जान माल में, आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी, तंदुरुस्ती, ईमान में बरकत देवे। मौला दीन में, दुनिया में सुखी आबाद करे, जहर बातन दीदार नसीब करे।